السلام علیکم۔ کیا قرآن پاک میں یا سورہ کہف میں کوئی ایسے راز ہیں جیسا کہ ساحر الدین صاحب جو نوجوان نسل ان کو بہت سنتے ہیں غور سے، اور وہ کوئی نیا اچھا نقطہ ماشاءاللہ سامنے لے کے آتے ہیں، روزانہ کو نئی بات سامنے لے کے آتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر ایک ڈاکٹر عبدالسلام عارف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ کہف کی 4 خفیہ چابیاں۔ تو کیا قرآن پاک میں کوئی ایسے راز ہیں؟ اس کے لیے ہم قرآن پاک کی اپنی زبانی سنتے ہیں کہ قرآن پاک خود کیا کہتا ہے۔ ہم عرب کے معاشرے میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک جن سے مخاطب تھا وہ لوگ کون تھے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو اہل یہود تھے، جو اپنے آپ کو، جو ان کے علماء تھے خاص طور پہ، جو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھتے تھے، اور عام جو تھے عرب، انہیں کیسے یہ امی ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اہل علم تو ہم ہیں۔ تو پھر وہاں وہ بڑے چلاکانہ کوئی سوال لے کے آتے ہیں تاکہ پتہ کریں کہ اس کا جواب آپ سلم دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک خود اپنی زبانی کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا تاکہ ہر بات کھول کھول کے بیان کر دیں، یعنی کوئی راز نہیں رکھا جا رہا، ہر بات اوپن کی جا رہی ہے۔ دوسری بات، جو اہل عرب تھے وہ زیادہ تر ان پڑھ تھے، جو عام بدو تھے جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں امی کہتے تھے، اور اہل یہود ایک مذاق اڑانے کے انداز میں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، یہ تو ان پڑھ رہے ہیں، تو ان سے قرآن پاک مخاطب ہے۔ تو پھر یقیناً وہاں قرآن پاک ان کے سامنے کوئی فلسفے کی باتیں لے کے نہیں آئے گا، کوئی گہرے راز کی باتیں لے کے نہیں آئے گا، بلکہ وہ عام سی باتیں جو عام بندہ سمجھ سکتا ہے وہ لے کے آئے گا۔ ایون پھر جو اہل یہود تھے وہ ایک اور چلاکی کرتے تھے، جو ان کے علماء تھے خاص طور پہ، وہ کرتے تھے کہ وہ کچھ مشکل سا سوال کوئی تاریخ کے حوالے سے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال پوچھا انہوں نے، ایسا کچھ سوال پوچھتے، تو جب وہ سوال پوچھتے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتی تھی بات کہ اگر یہ، کیونکہ آپ میں تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو جب یہ سوال آپ کے آگے آئے گا تو آپ اس کا جواب شاید نہیں دے پائیں گے، کیونکہ آپ کو تو ایسی پرسنالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے ڈیپتھ میں۔ تو پھر جب ان کو جواب ملتا تو قرآن پاک جب ان سے مخاطب ہوتا تو قرآن پاک ان کو ان کی زبان میں ہی جواب دیتا، اور اس دوران جو اہل عرب جن کے تھرو انہوں نے اپنا سوال پیش کیا ہوتا تھا، قرآن پاک ان کو بھی سائڈ پہ نہیں کرتا تھا، ان کو قرآن پاک سائڈ لائن نہیں کرتا تھا، بلکہ قرآن پاک اس پیارے انداز سے بات سمجھاتا کہ اہل یہود کو ان کی انداز میں جواب مل چکا ہوتا، اور جو عام عرب تھے ان کو واقعہ کی پوری سمجھ آ چکی ہوتی، ایسے واقع ہسٹری کے واقعہ کی، ایسے پرانے واقعات کی جو پہلے کبھی سنے نہیں تھے انہوں نے۔ تو قرآن پاک کا یہ سادہ اور سلیس انداز ہے۔ ہاں، یہ بات ہے قرآن پاک ہر انسان سے اس کے لیول پہ آ کے بات کرے گا، جو اس بندے کا لیول آف وزڈم ہے، لیول آف نالج ہے، اس کے لیول پہ قرآن سے بات کرے گا۔ اگر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں MBBS، تو جو بچے کے گروتھ کے سٹیپس ہیں انسانی ماں کے پیٹ میں، تو وہ ڈاکٹر اس کو بڑا کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرے گا، ہاں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی سمندروں کے میں سفر کرنے والا انسان ہے، جیسے ایک سائنسدان تھے، وہ ریسرچ ان کا کام یہ تھا سمندر میں ٹریولنگ کرنا، اس وقت سے تحقیقات کرنا، تو جب اس قرآن میں ایک جگہ پہ جو رقیق اندھیرا ہے، بہت گہرا اندھیرا ہے، جب اس کی مثال دی گئی تو وہاں کہا گیا کہ جیسے ویو کے اوپر ایک ویو ہے، اس کے اوپر ایک اور ویو ہے، اور پھر اس کے اوپر کالے بادل ہیں، اتنا اندھیرا ہوگا۔ تو اس بندے نے پھر تحقیق کی اور پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی بحری سفر کیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ آپ نے بات کہی ہے، یہ پھر آپ نے نہیں کہی، یہ یقیناً اللہ نے بات کہی ہے، آپ واقعی سچے نبی ہیں، اور وہ اسلام قبول کر کے لے آئے۔ تو اس لیے بھائیو، قرآن پاک میں کوئی ایسے راز نہیں ہیں، ہدایت کے لیے سیدھی سادی باتیں ہیں، آپ اس کو سمجھیں۔ اگر خدا نخواستہ عربی نہیں آتی، اگر آپ کوئی آسان سا ترجمہ جو آپ سمجھ سکیں، جس میں الفاظ مشکل نہ ہو اردو کے، تو قرآن پاک آپ کو آپ کے حصے کی ہدایت پوری کی پوری دے دے گا، بغیر کسی کنجوسی کے، کیونکہ اللہ پاک غنی ہے، اللہ پاک کنجوس نہیں ہے، اور ہدایت اللہ پاک نے دینی ہے۔ اس لیے قرآن میں کوئی ایسے راز نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سورہ کہف کے حوالے سے جو بڑی کلیئر باتیں ہیں، اوپن باتیں ہیں، ان پہ تھوڑا سا ہم غور کریں گے تو ہماری باتیں اور زیادہ کھلیں گی، تو ان کا ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے کھلی کتاب ہے، اس لیے آج بھی بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔
اور جو ہم مسلمان ہیں اللہ ہمیں بھی ان کو صحیح طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو اللہ پاک قرآن پاک کے لیے کھول دے۔ اللہ حافظ۔